آج جو میں آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں، دس از گوئنگ ٹو چینج یور لائف. سو اس کو یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. ہمارے ذہن میں یہ بار بار سے خیال آتا ہے نا کہ وہ کیا باتیں تھیں، کہ وہ کیسی تعلیم تھی، کیسی تربیت تھی جس نے صحابہ اکرام کو، جن کو میں فیوچرسٹک ویژنریز کہتا ہوں، وہ بنا دیا. سو وہ سیکوینس آج آپ سمجھ لیں. نمبر 1، یہ 5 چیزیں ہیں. آر یو پی اے ایم، یہ شارٹ فارمز ہیں. سو آر سے کیا بنتا ہے؟ جب کوئی سورہ آتی تھی یا کوئی پوری آیت آئی تو اس کو ریڈ کراتے تھے. آر مینز ریڈ. اس کو پڑھتے تھے. اچھا، ایک تو سیکوینس چل رہا ہوتا تھا نا کہ کچھ لوگوں کو فوراً لکھوا دیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کو میمورائز کرا دیا جاتا تھا. وہ بالکل اس طرح سے ہی ہے جیسے آپ اپنے کمپیوٹر میں کچھ ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے. لیکن ایکچوئل تعلیم کیا ہوتی تھی؟ ریڈ کراتے تھے، پورے گروپ کو بیٹھ کے ریڈ جب تک کہ وہ پوری طرح سے ان کو سمجھ نہ آ جائے. یس، نیکسٹ پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈ. یو، اس کو سمجھنا. سو ریڈ، انڈرسٹینڈ. اب انڈرسٹینڈنگ کے لیے دے وڈ سٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبویسلی ان کی پریزنس ہوتی تھی، وہ ساتھ باتیں سمجھا رہے ہوتے تھے. لیکن یہ ریڈ انڈرسٹینڈ پہ پہلے رکھتے تھے. لوگ کہتے تھے ہم آگے چلیں، لیکن وہ روک کے رکھتے تھے. ایک دو 3 مہینے گزر جاتے تھے، لیکن وہ آگے نہیں جانے دیتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد کرتے تھے پی مینس پونڈر مطلب تدبر. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو مس کر دیا ہوا. سو انڈرسٹینڈ سمجھنے اور پونڈر تدبر کرنے میں فرق ہے. یہ چیز اگر آپ نے یہ فرق سمجھ لیا نا تو آپ کا ورلڈ ویو کسی اور تعلیم کے بارے میں بھی، قرآن کے بارے میں خاص طور پہ، بالکل تبدیل ہونے والا ہے، کیونکہ دس از کمنگ فرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو ریڈ، انڈرسٹینڈ، پونڈر مطلب اس کو تدبر، سمجھنا، اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس پہ سوال و جواب کرنا، سمجھنا، بیک اینڈ فورتھ. تو یہ سیکوینس چل رہا ہوتا تھا. نمبر 3، چوتھا جو ہوتا تھا نا وچ واز ویری 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 امپورٹنٹ، واز ٹو اپلائی. اے RUPAM، اپلائی. اس کو اپنی پریکٹیکل زندگیوں میں اپلائی کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے. مطلب کسی نے کبھی، جب نبی قرآن میں بتایا گیا کہ جی زکوٰۃ دینی ہے یا نماز پڑھنی ہے یا سچ بولنا ہے یا جہاد کرنا ہے، تو جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں نہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آنا کہ یہ تو ہم نے پڑھ تو لیا، لیکن جب اپلائی کریں گے تو ایکچولی اس کا رسپانس سمجھ آئے گا. تو اس کو پھر اپلائی کیا جاتا تھا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سو RUPA اینڈ دین میمورائز. یہ میمورائزیشن جو تھی یہ اس سیکوینس کے بعد کرایا جاتا تھا. آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہماری زندگیوں میں قرآن حدیث اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نا اس کو صرف ایک پتہ نہیں کوئی جادو کی چیز سمجھ کے رکھا ہوا. سو اس کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی، میں اس کو بالکل ایک انگریزی جو آپ کو آج کل ٹرمز یاد ہو گئی نا اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ایک فیوچرسٹک ویژنری تھے. ان سے بہتر اسٹریٹجسٹ تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ٹیکنیکلی ایک نا آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی یہ بات سمجھاؤں گا. سو اٹ از ریڈ، انڈرسٹینڈ، پونڈر، اپلائی اینڈ دین میمورائز. یہ میمورائزیشن والا اگر آپ باقی صحابہ کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے یاد کیے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، 12 سال، 14 سال لگے ان کو قرآن حفظ کرنے میں. تو تب کیونکہ جب تک وہ بس نہیں نہ جاتی تھی ایک چھوٹی چیز، تب تک وہ اس کو ایز اے میمورائزیشن والے پروسیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے نہیں دیتے تھے. یہ تھی جب آپ کی سانسوں میں، آپ کی خون میں، آپ کی باتوں میں، آپ کی پرسنالٹی میں قرآن اترتا تھا. تو جب وہ اترتا تھا تو وہ پھر آپ جھلی نہیں ہوتے تھے، پھر آپ کے اندر وہ ایک وزڈم آتا تھا. اور وزڈم نے دیکھیں پھر انہوں نے کیسے زندگیاں تبدیل کی. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیں. یہ ہے تعلیم دینے کا طریقہ. اس تعلیم دینے کے طریقے کو آپ چاہے آج کل کی انگریزی تعلیم یا کوئی سی بھی انڈرسٹینڈنگ کی آپ کی جو کسی چیز میں بھی آ گئے ہیں، اس کے ساتھ یہ سیکوینس کر کے دیکھیں.